سوال و جواب کے سلسلے میں حاضرین سے درخواست ہے کہ جو صاحب سوال پوچھنا چاہتے ہیں وہ اسٹیج پر آ کے حضور کے سامنے اپنا سوال پیش کریں۔ پیارے حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے حضور، ایک سوال مجھے ایک خلافت پرست احمدی نے کیا تھا کہ میں تو جانتا ہوں ویسے یہ لوگ بہانے ڈھونڈتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحفہ گولڑویہ کی ایک تحریر ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح موسوی سلسلہ کے آخری خلیفہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے، اسی طرح محمدی مسیح جو ہے وہ آخری خلیفہ ہے، اور اس سے یہ استنباط کرتے ہیں یہ خلافت پرست احمدی کہ چونکہ انہوں نے خود کو کہہ دیا آخری خلیفہ، اس لیے اب جو مجددیت ہے وہ اب ختم ہو گئی کیونکہ وہ آخری ہو گئے، اس وجہ سے اب اس کا کوئی جواز نہیں ہے بلکہ اب انہی کی خلافت چلے گی۔ جزاک اللہ۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے تو اس میں تو کوئی ایسی معقول بات نہیں ہے، میں پہلے بھی بارہا اس کا جواب دے چکا ہوں۔ ابھی میں اجمالاً آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں، محمدی سلسلہ جو ہے وہ موسوی سلسلہ کا نہ صرف مثیل ہے بلکہ بہت بڑھ کر بھی ہے۔ تو موسوی سلسلہ جو تھا اس میں جو شریعت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اس کا ایک ٹائم تھا، اس کے بعد پھر وہ ناقابل عمل ہو جانی تھی، اور اس کے بعد پھر یہی ہوا کہ ان کا جو آخری خلیفہ ہے مسیح عیسیٰ ابن مریم، وہ اپنا یہودی تو اس کو 15واں خلیفہ کہتے ہیں، 15ویں صدی میں آیا تھا، لیکن عیسائی کہتے ہیں وہ 14ویں صدی میں آیا تھا۔ یہ دونوں بیانات ہیں، دونوں بڑے فرقے جو ہیں۔ بہرحال اس کے بعد پھر وہ جو موسوی سلسلہ کا اس کا تو اختتام ہو گیا، یعنی اس کے ساتھ ہی، لیکن 570 سال کے بعد جب محمدی عربی سسٹم کا ظہور ہوا مکہ میں، تو جب جو آپ پر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی شریعت وہ کامل شریعت وہ قیامت تک ہے، تو محمدی سلسلہ بالمقابل موسوی سلسلہ کے یہ دائمی ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مجددین کے سلسلے کا اللہ سے خبر پا کر امت کو پیشگوئی فرمائی ہے، اکثر حضور علیہ السلام حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 جو ہے، جو ہم نے خبر دی ہے مجددین کی، تو اس کی وجہ وہ آیت ہے، انا نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کرنے والے کیسی ہیں؟ خود خدا تعالیٰ تو نہیں نا آ کے حفاظت کرتا، اپنے بندے معمور فرماتا ہے، کھڑا کرتا ہے۔ تو یہ جو ہم نے اسی آیت میں جو جس وادی کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا، اسی کی بیس پہ اللہ تعالیٰ نے آسم کو الہاماً بتایا کہ میرے بندوں کو بتا دیں کہ ہر صدی کے سر پر جب اس صدی میں بدعتیں داخل ہو جائیں گی اسلام میں، غلط باتیں راہ پا جائیں گی، تو ان کی تجدید کے لیے کہ میں اپنے کسی بندے کو میں مقرر فرمایا کروں گا۔ تو اور یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ سوال کنندہ کا جو اعتراض کرنے والا اس کا یہ جو سوال ہے نا کہ موسوی سلسلے کے آخر میں محمدی عیسیٰ ابن مریم آیا، اس کے بعد مرزا غلام حسن محمدی سلسلے میں آئے، وہ موسوی سلسلے میں عیسیٰ ابن مریم آئے تھے، تو اس طرح جس طرح وہ موسوی سلسلے میں ان کا آنے کے بعد وہ سلسلہ ان کا ختم ہو گیا، وہ آخری بن گئے، ایسے ہی یہ جواز جو پیدا کیا جاتا ہے اس کی کوئی مقبولیت نہیں ہے، کیونکہ محمدی سلسلہ دائمی ہے، یہ 13ویں خلیفے تک نہیں ہے۔ حضرت مرزا صاحب نے تحفہ گولڑویہ میں فرمایا کہ میں محمدی سلسلے کا 13واں خلیفہ ہوں۔ آیت جو ہے سورۃ نور کی 56 اس کے مطابق، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ میں خلیفے بناؤں گا، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ جو خلیفے ہوں گے میں بناؤں گا، اور مرزا صاحب نے وہ حوالہ میں بعد میں پڑھوں گا، موسوی سلسلے کا حوالہ دے کے فرمایا ہے کہ یہ جو محمدی سلسلہ ان کا مثیل ہے، میں ابھی بیان کر رہا ہوں، نہ صرف مثیل ہے بلکہ بہت بڑھ کر بھی ہے۔ تو اس لیے کہ موسوی سلسلے میں جو اللہ تعالیٰ نے خلیفے بنائے تھے وہ سارے نبی تھے، اللہ نے وہ کھڑے کیے، اور مجدد بھی تھے اپنی اپنی صدیوں کے۔
ایسی محمدی سسٹم میں اللہ تعالیٰ کھڑا کرنے والا ہے. اس آیت جو استخفاف ہے، اور اکثر جماعت احمدیہ قبرستان میں اس آیت کو مس یوز کیا جاتا ہے اور ان خلیفوں پر اپلائی کر دیا جاتا ہے جو مسجدوں میں بیٹھ کے اپنی ہی خود ساختہ جو اپنی وہ بنائی ہوتی ہے قواعد ضوابط جو آپ نے بنائے، نوکر ملازمین جو ہوتے ہیں وہ ان کو اشارے دے دیے جاتے ہیں، وہ بندے کو چن لیتے ہیں، جانے والا کہہ دیتا ہے. تو یہ سارا فریب اور دجل ہے. تو اللہ نے سورت نور کی آیت نمبر 56 میں جن خلفاء کا ذکر فرمایا ان کے متعلق اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ میں بناؤں گا. اور مرزا غلام صاحب نے بارہا اپنی کتابوں میں اور تحفہ گولڈیا میں بھی فرمایا ہے کہ یہ جو خلفاء ہوں گے موسوی جو خلفاء تھے ان کے مثیل ہوں گے، اسی طرح ہی کھڑے ہوں گے. تو وہ سارے نبی تھے، لوگ تو نہیں ان کو بنایا کرتے تھے. تو یہ آپ کی سوال کی طرف آتا ہوں جو کرنے والا بندہ کہ مرزا غلام صاحب تک یہ خلفاء کا سلسلہ نہیں ہے، یہ قیامت تک ہے. اس میں یعنی ہو ہی نہیں سکتا. یہ دائمی دین ہے اور مستقل شریعت ہے، یہ قیامت تک چلے گی اور اس پہ لوگوں کو عمل کرنا ہوگا. اسی شریعت پہ بنا پر جو لوگ ہیں قیامت تک جو آئیں گے، پیدا ہوں گے، بنی آدم جو ہے ان کے حساب کتاب ہوں گے. تو اس لیے یہ کہنا کہ موسی سلسلے میں عیسیٰ ابن مریم آخری خلیفہ تھا، حضرت مرزا غلام صاحب آخری محمدی سلسلے میں ہیں، لہٰذا یہ مماثلت ہوگی تو آگے سلسلہ ختم ہو گیا مجددین کا، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا، یہ جو سوال کرنے والا بندہ ہے اتنی اس کو عقل نہیں ہے کہ مرزا غلام صاحب کی کتابیں تو پڑھ لیں. مرزا غلام صاحب نے وہ جو مجدد الف آخر تھے انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ سلسلہ قیامت تک ہے، میرے تک نہیں ہے یہ. بلکہ بعض لوگوں نے یہ بھی سوال کیا کہ آپ کے بعد بھی کوئی مجدد آئے گا؟ ان کا بالکل آئے گا. تو یہ تو قیامت تک ہے. لیکن دین میں جو موسوی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم پر وہ آخری خلیفہ تو ختم ہو گیا. تو محمدی سلسلہ قیامت تک ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم سوال کرنے سے پہلے، اعتراض کرنے سے پہلے مرزا غلام صاحب کی کتابیں پڑھیں، قرآن کریم کا تدبر کے ساتھ مطالعہ کریں، پھر معقول سوال جو ہو، علمی سوال وہ کریں. تو بہرحال میں نے آپ کو جواب دے دیا اس سوال کا کہ یہ جو امت محمدیہ یا دین محمدی ہے، یہ شریعت محمدیہ قیامت تک ہے. اس میں قیامت تک لوگ پیدا ہوتے رہیں گے نفس کے ساتھ. نفس لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. جب پہلے گمراہیاں ہر صدی میں ہوتی ہیں تو آگے کیوں نہیں ہوں گی؟ اچھا، ابھی مرزا صاحب کو گئے ہوئے تقریباً 100 سال ہو گئے. اس 100 سال میں کیا کچھ ہو گیا ہے؟ بلکہ مرزا غلام صاحب کی احمدیت کا حلیہ ہی بگاڑ دیا گیا ہے، صرف نام رہ گیا ان کا. اور امت محمدیہ میں کتنی بگاڑ پیدا ہوئے. مرزا غلام صاحب نے 1 صدی قبل پھر ان کا تجدید کی، ان کو صاف کیا، ٹھیک کیا. تو وہ تو رہے اپنی جگہ پہ. یہ احمدیت میں نئے عذاب داخل ہو گئے، نئی چیزیں داخل ہو گئی. اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ دیکھیں، دنیا کے لوگ جو نفس کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ اس قسم کی برائیوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے. وہ برائیاں پیدا کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں کر سکتے. ٹھیک کرنے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، مامور ہوتا ہے. اللہ اس کو علم دیتا ہے، روح القدس اس پر نازل کرتا ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے. پہلے وہ ہدایت خود پاتا ہے اللہ سے، پھر وہ دنیا کو ہدایت دیتا ہے. اپنی ہدایت وہ جو اللہ سے اس کو ملی ہے اس کی طرف بلاتا ہے. تو یہ سلسلہ قیامت تک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہاں یہ ایک بہانے ہیں لوگوں کے کہ جی ایسے کر لو، اس کے مطابق کر لو. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ موسوی جو سلسلہ ہے ایک محدود تھا. لیکن محمدی سلسلہ قیامت تک ہے. کامل شریف نازل ہو چکی ہے، کوئی نئی شریعت نہیں اب آئے گی. اسی شریعت کی روشنی میں لوگوں کے حساب کتاب قیامت کے دن ہوں گے. تو وہ جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں آسم سے پہلے، ان کی شریعتوں کے مطابق حساب کتاب ہوں گے. تو میرے خیال میں یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا، وہ کافی ہے. ہاں، اور کوئی سوال؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. حضرت مسیح علیہ السلام نے جو موسوی سلسلہ کی جو مماثلت کی ہے محمدی سلسلہ کے ساتھ، تو آپ نے وہاں پر خلفاء کا ذکر کیا کہ موسوی سلسلہ کے خلفاء، اور تو وہ 13 جو خلفاء ہیں اور یہاں کے 13 خلفاء میں آپ 13ویں ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ موسوی سلسلہ میں جو بے شمار انبیاء آئے تو انہیں آپ نے خلیفہ کیوں نہیں قرار دیا؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہم موسوی سلسلے میں صرف 13 خلیفے آئے ہیں، بلکہ مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں اپنی کتابوں میں ایک وقت میں 300 400 نبی وہ گزرے ہیں اس کے سلسلے میں. اتنے مطلب کہ وہاں پہ نبی اللہ نے کھڑے کیے تھے. تو یہ جو محمدی سلسلہ ہے، چونکہ آسم نے فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ
मेरी दीन में जो ख़राबी पैदा करेंगे लोग नफ्स के साथ, उसको ठीक करने के लिए अल्लाह ताला किसी को बतौर मुजद्दिद मामूर फरमाएगा, उसको खड़ा कर देगा। तो इस हिसाब से ये जो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब हैं, उन्होंने फरमाया है कि 14वीं सदी के सर पर मैं 13वां खलीफा हूँ उम्मत मुहम्मदिया का। तो ये उम्मत मुहम्मदिया की बात हो रही है, मूसी सिलसिले की बात नहीं हो रही। मूसी सिलसिले में तो बेइंतहा नबी आए हैं, एट ए टाइम 300-400 मिर्ज़ा की मैं बात बता रहा हूँ। उन्होंने ज़ाहिर कहीं बाइबल का कोई हवाला लिखा होगा वहाँ पे। तो ये उम्मत मुहम्मदिया की बात है कि उम्मत मुहम्मदिया का हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब 14वीं सदी के 13वें खलीफा थे। और आप अलैहिस्सलाम के बाद यकीनन जिसकी आपको ख़बर मिली थी चिल्ला होशियारपुर में, वो 15वीं सदी का 14वां खलीफा है उम्मत मुहम्मदिया में। पुज़की ग़ुलाम मसीह उज़्मा या मुस्लिम मौद का नाम रख लें। तो हर सदी के सर पर अल्लाह ताला बतौर ख़ास एक बंदे को मामूर फरमाता है इस तजदीद के लिए, इस इस्लाह के लिए। तो उस हिसाब से मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने फरमाया है कि मैं 14वीं सदी पर ये 13वां खलीफा हूँ। तो मैंने उम्मत मुहम्मदिया के खुलफा की बात की है 13, बाकी मूसवी सिलसिले में तो बेइंतहा नबी हो गुज़रे हैं, एट ए टाइम सैकड़ों भी हो गुज़रे हैं। तो अगला कोई सवाल? हज़ूर जी, एक फ़िक़्ह से रिलेटेड सवाल है जो मेरी वाइफ की वालिदा साहिबा की तरफ से। क्या नमाज ईदैन वाले दिन या ईद वाले दिन तहज्जुद पढ़ सकते हैं? क्या ईद वाले दिन मज़ीद नफल नमाज पढ़ सकते हैं? ये फ़िक़्ह से मुतालिक सवाल है। मैं भी फ़िक़्ह ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ, तो इसके मुतालिक मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि ईद वाले दिन आप तहज्जुद नहीं पढ़ सकते या नफल नमाज नहीं पढ़ सकते। मैं ये जो मेरे पास जो मेरा इल्म है फ़िक़्ह के हवाले से महदूद इल्म है मेरे पास, क्योंकि मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, फ़क़ीह नहीं हूँ। तो बहरहाल मेरे इल्म के मुताबिक तो ऐसी कोई रुकावट नहीं है, तो तहज्जुद भी पढ़ी जा सकती है और नफल भी पढ़े जा सकते हैं, कोई ऐसे मनाही नहीं है। बाकी तो फिर जो फ़क़ीह हज़रात जो होते हैं वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं जो मेरा फ़हम है उसके मुताबिक मैं जवाब दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, मेरा सवाल इस हदीस के बारे में है जहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कैफ़ा अंतुम इज़ा नज़ला इब्न मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। तर्जुमा, तुम्हारा क्या हाल होगा जब इब्न मरियम नाजिल होंगे तुम में और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। मेरा सवाल ये है कि क्या ये इमाम जिनका इस हदीस में ज़िक्र है वो जमात अहमदिया के चौथे इमाम यानी हज़रत मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब थे, जिनके सामने आपने बहैसियत इब्न मरियम होने के अपना दावा 1992 में पेश किया था? जी जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। अल्लाह की तरफ से ये मुझे यही इंकशाफ मुझ पर हुए हैं कि ये जो मौजूदा इस वक्त मिर्ज़ा ताहिर थे, ये वही इस हदीस के मुताबिक ये वही इमाम हैं। यहाँ पर एक सवाल पैदा हो सकता है कि अगर दुनिया में एक इमाम है तो फिर ईसा इब्न मरियम के आने की क्या ज़रूरत है। तो पहली बात तो ये है कि इस किस्म का अगर कोई इतराज़ करे तो ये इतराज़ मोहम्मद अरबी वसल्लम पर होगा, क्योंकि उन्होंने क्यों ये ऐसा फरमाया कि जब ईसा इब्न मरियम नाज़िल होंगे तुम्हारा क्या हाल होगा और तुम्हारा इमाम तुम में से होगा। उन्होंने फरमाया, मैं नहीं कह रहा। तो ये इतराज़ तो वैसे उस पर बन जाता है, लेकिन अक्सर लोग फिर भी जमात अहमदिया कब्रिस्तान से मुतल्लिक़ लोग कर देते हैं, क्योंकि उनको अपने इमाम बड़े प्यारे हैं, अभी वो ईसा की क्या ज़रूरत है। तो मैं उन लोगों से कहता हूँ कि देखें, वो जो इमामत है ना, मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की बात शुरू हुई थी, ये नाम की रह गई है अब इमामत। इसमें इतनी फतूर गुमराहियाँ दाखिल हो गई हैं, तो ज़ाहिर है इनको ठीक ये लोग तो कर ही नहीं सकते, ये तो गुमराहियाँ पैदा करने वाले लोग हैं। ठीक है, को इमामत शुरू हुई थी इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद, वो मुहावरतन वो चली आ रही है, इमाम आ रहा है एक जा रहा है। लेकिन ये इमामत भी दरअसल मैं ये समझता हूँ कि वो मौलवी नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक की थी, उसके बाद फिर वो सारा सियासत आ गई। तो ये इमाम तो हम इसको कहेंगे, लेकिन ये सीधे रास्ते से भटके हुए लोग हैं। तो जब लोग भटक जाएं सीधे रास्ते से, तो फिर वो लोग खुद इस्लाह नहीं कर सकते। तो अल्लाह उन पर रहम करता है, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहता कि मेरे बंदे देर तक गुमराहियों में डूबते रहें, फिरते रहें। तो अल्लाह तो दर्द रखता है अपने बंदों का, तो अल्लाह ताला फिर मामूर फरमाता है किसी बंदे को। तो वो जो ईसा इब्न मरियम है, आके उसने इन गुमराहियों को इनको डिस्क्लोज़ भी करना है, निशानदेही भी करनी है, इनकी इस्लाह भी करनी है। ये खुद नहीं कर सकते। तो बहरहाल मैंने जो ख़त मेरे पढ़े हैं
3 خط ہیں میرے، انشاءاللہ تاریخ مذہب میں ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے، پڑھے جائیں گے. تو میں نے ان کو آسم کی اسی حدیث کے مطابق اے میرے سید، اے میرے آقا کر کے پکارا. میں نے پوری ذمہ داری ادا کی آنے والے میں. یہ آگے ان کا مسئلہ ہے، جو کچھ وہ کر کے گئے اس کے ذمہ دار وہ ہیں. قیامت کے دن میں بھی حاضر ہوں گا، وہ تو حاضر ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حساب دیں گے وہاں پہ. انہوں نے کیا کیا اور میں نے کیا کیا. میں نے ان کی زندگی میں کوئی ان کی شان پر کوئی ایسا لفظ نہیں اٹھایا تھا. میں یہی سمجھتا تھا کہ آسم کی حدیث کے مطابق یہی وہ امام ہے، لیکن سیدھے راستے سے یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں. میں نے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کی یا تو سمجھ نہیں آئی ان کو، یا وہ سمجھنا نہیں چاہتے تھے. کیونکہ یہ اگر وہ سمجھنا چاہتے ہوتے تو سمجھ سکتے تھے. کوئی ایسا میں ایسی چیز نہیں بیان کر رہا تھا کہ جو انتہائی کو پیچیدہ کو میتھمیٹک یا فزکس کا کوئی سوال تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ سمجھنا چاہتے تو یہ گمراہیاں کیوں پیدا کرتے. اگر اتنا تقویٰ ان میں ہوتا، اگر یہ سچے لوگ ہوتے، تو یہ گمراہیاں جو بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں مرزا صاحب وسلم کی احمدیت کو بگاڑ کے، یہ کیوں کرتے؟ انہوں نے کی ہیں. تو بار یہ پھر ظاہر ہے کہ وہ آنے والا آ گیا اور اس نے بتا دیا آ کے، مرزا طاہر کو بھی بتا دیا آ کے. آگے پھر وہ جو بھی اپنا حساب لے کے چلا گیا اس دنیا سے. لیکن وہ جنگ جاری ہے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور یہ آنے والے کا بھی وقت نہ زیادہ ضائع کریں اور احمدیوں کا اور مسلمانوں کا وقت بھی ضائع نہ کریں. اس بات کو تسلیم کریں. وہ بندہ جو آیا ہے وہ دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے اور قرآن کریم حضرت مرزا غلام صاحب کی الہام یا ان کے فرمودات کی روشنی میں بات کر رہا ہے. اگر یہ باقی احمدی لوگ ہیں، اگر یہ مرتد نہیں ہوئے، اگر یہ باقی مسلمان سچے ہیں اور اسلام سے ان کا ارتداد یہ نہیں کر چکے، تو ان کو کیا موت پڑتی ہے؟ قرآن کریم کی روشنی میں اور مرزا غلام صاحب کے الہام کی روشنی میں اور احادیث صحیحہ اور مرزا غلام صاحب کی جو فرمودات ہیں ان کی روشنی میں بات کرنے کے لیے ان کو کیا مسئلہ ہے؟ ان کا بھاگنا بتا رہا ہے کہ نہ صرف یہ احمدیت کے مرتد ہیں بلکہ اسلام کے بھی مرتد ہیں. تو بہرحال میں تو اپنا کام کر رہا ہوں، جو میری ذمہ ڈیوٹی ہے وہ کر رہا ہوں انشاءاللہ. تو آپ کا بیٹا سوال کا جواب آ گیا ہے کہ وہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے اسی کے مطابق آنے والا تھا. یہ مرزا طاہر احمد ہی وہ امام تھا، لیکن بہرحال وہ جو چلا گیا اس دنیا میں اپنا حساب. اب وہ لوگوں کی خوابوں میں آتا ہے، اور یہ بھی شاید پہلے بھی میں نے کبھی بتایا ہے، لوگوں کی خوابوں میں آتا ہے. اور میرے گھر کے ربہ میں جو میرا مکان ہے وہاں پہ میرے گھر میں باہر کھڑے ہو کر لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں یہ بتانے آیا ہوں. پھر لوگ پوچھتے ہیں ان سے کہ جناب آپ کے والد صحیح تھے یا یہ عبدالغفار جمبا صحیح ہے؟ تو وہ بڑی مایوسی سے کہتا ہے کہ یہی تو میں بتانے آیا ہوں کہ میرے والد نہیں، یہ بندہ سچا ہے. اور پھر میں بھی وہ جس نے خواب دیکھی اس کی خواب میں بھی وہاں پہ کھڑا تھا. تو میں نکل کے باہر کہتا ہوں کہ دیکھو میں آپ کو بار بار کہہ رہا تھا میں سچا ہوں، تم میری بات نہیں مانتے تھے. تو مرزا طاہر اس خواب میں تائید کرتا ہے کہ ہاں باقی آپ سچے تھے اور سیدھی راہ پر تھے اور ہم غلط راہ پر تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ تو باقی ان لوگوں کو چاہیے اپنا آخرت کا فکر کریں. یہ 4 دن کی دنیا ہے، تو انسان کو اپنی آخرت برباد نہیں کرنی چاہیے. وہ دائمی ہے، وہاں پر ہمیشہ رہنا ہم نے. یہ 4 دن کی زندگی ہے تو گزر جانی ہے. ان کو چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں. اگر کسی انسان سے غلطی کو ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑے بڑے متقی لوگوں سے ہو جاتی ہیں. لیکن غلطیاں کرنا اور پھر غلطیوں پر ڈٹ جانا یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس سے قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے اور ان کو عقل اور سمجھ دے. تو اگلا کوئی سوال کوئی ہے تو جزاک اللہ حضور. میرا دوسرا سوال اس حدیث کے بارے میں ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہارے اندر نبوت موجود رہے گی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا. پھر خلافت علی منہاج نبوت ہوگی جب تک خدا چاہے گا، پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمت بھی اٹھا لے گا. پھر ایک طاقتور بادشاہت یا بائٹنگ کنگشپ کا دور آئے گا، جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی، پھر اسے بھی اٹھا لے گا. اور ظالم اور جابر حکومت کا زمانہ آئے گا، پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے. تو واقعہ شو کرتے ہیں کہ اسی طرح ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوئی اس میں خلافت راشدہ کا ذکر ہے. اس کے بعد جو طاقتور بادشاہ ہے اس میں امیر معاویہ کی ملوکیت کا ذکر ہے، جو کہ انہوں نے
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھین کر اس کا آغاز کیا، اور پھر جو جابر حکومت کا ذکر ہے وہ یزید کے زمانے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی جو کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کھڑے ہونے سے پوری ہوئی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہلی صدی کے مجدد تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی خلافت علی منہاج نبوت کے 13ویں خلیفے تھے، جیسا کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام چونکہ نبی بھی تھے، تو جماعت احمدیہ کے ممبر کا کہنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث دوبارہ رپیٹ ہوتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ان کی نبوت قائم ہوئی، پھر اللہ اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت، جس طرح پہلے خلافت راشدہ حضرت ابو بکر سے حضرت علی تک قائم ہوئی، اسی طرح اب جماعت احمدیہ میں خلافت علی منہاج نبوت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد حضرت حکیم مولانا نور الدین کے دور سے شروع ہوئی۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی جی ٹھیک ہے، ہو گیا سوال آپ کا؟ اچھا بیٹا، بات یہ ہے کہ ان کو سارا پتہ ہے، اصل میں یہ جانتے ہیں سارا کچھ، لیکن چونکہ ایک ذہن میں بگاڑ آ گیا ہے اور نفس میں ایک خرابی آ گئی ہے، اور نفس چاہتا ہے کہ ہم یہ کام کریں، گمراہیاں پھیلائیں، خود بھی گمراہ بیٹھے ہیں۔ دیکھیں، وہ جو خلافت الی منہاج نبوت کا سلسلہ جس حدیث کی آپ نے ذکر کیا ہے، وہ عاصم کے بعد شروع ہوئی، تو عاصم کے بعد یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام نے سر الخلافہ میں صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت الی منہاج نبوت کہا ہے۔ باقی جو خلفائے راشدین تو ہیں، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی خلافت کو مرزا غلام صاحب حق مودل نے ان کو خلافت الی منہاج نبوت نہیں فرمایا، صرف ابو بکر صدیق کی خلافت کو کہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وہ جو حدیث ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ نبوت رہے گی، اس کے بعد پھر خلافت الی منہاج نبوت رہے گی۔ اچھا، اس کے بعد پھر وہ ملوکیت میں بدل جائے گی، اور یہ ملوکیت میں بدلی خلفائے راشدین کے بعد پھر امیر معاویہ کون تھا؟ ملوک تھا، وہ ملوکیت میں بدل گئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہ ملوکیت بدل گئی ظالم جابر بادشاہوں میں۔ یزید کون تھا؟ اس کا بیٹا ہی تھا، لیکن اس نے کربلا میں کیا کام کیا ہے؟ اس سے بڑا ظالم بھی کوئی ہو سکتا ہے بندہ؟ وہ صرف ملوک نہیں تھا بلکہ ظالم بادشاہ تھا۔ اور اس کے بعد پھر یہ سارے انبی سلسلہ جو ہے ان کا، یہ خلفاء کا بڑے ظالم تھے، انہوں نے امت محمدیہ پر، عالم اسلام پر حکومت کی، بڑی ظلم سے کی، مطلب کہ سختیاں کیں۔ اور اس کے بعد پھر تقریباً 90 سال کے بعد، پہلی صدی ہجری تو عاصم کی تھی، پھر اگلا جو شروع ہونے والا تھا 100 سال جو ہے، اس کے سر پہ انہی انبیوں میں سے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو کھڑا کر دیا، یعنی وہ کون تھا؟ عمر بن عبدالعزیز تھا۔ تو اس کا بھی یہ ہے کہ اس کا جو سوسر تھا، چچا بھی تھا، عبد المالک تھا غالباً اس کا نام، وہ اپنی زندگی میں اس کو نامزد کر گیا تھا کہ میرے بعد یہ عمر بن عبدالعزیز ہوں گے۔ تو لیکن وہ نیک روح تھی، وہ نہیں دنیا دار آدمی تھا۔ اس نے جب اس کا اعلان ہوا، ابھی وصیت کھولی اس کے وفات کے بعد، تو اس نے پڑھی، تو اس نے وہ کہا بھی نہیں بھی میں تو، میرے چچا نے مجھے نامزد کیا ہے، تو میں تو، یہ خلافت تو لوگوں کی اپنی امانت ہے، میں اس سے دستبردار ہوتا ہوں، آپ لوگ جس کو چاہیں خلیفہ چن لیں، آپ کا حق ہے۔ تو یہ بڑے اس وقت اچھے نیک لوگ تھے، انہوں نے اس کو ہی پکڑ لیا بھی ہم تجھے ہی چاہتے ہیں، کیونکہ ان کو دیکھا بھی ایسا نیک آدمی ہے کہ جو خلیفہ اس کا چچا بنا گیا پھر بھی یہ دستبردار ہو رہا ہے، یہ تقویٰ کی انتہا ہے کسی انسان میں، ورنہ یہ تو چھوٹی سی کرسی نہیں کو چھوڑتا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم آپ کو ہی خلیفہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے پھر 2-2.5 سال ان کی خلافت رہی ہے، ان کو پھر زہر دے دیا گیا، انبیوں نے ہی زہر دیا، اور اس نے پھر اپنے گھر سے یہ اصلاح شروع کر دی تجدید ساری، اپنی بیوی سے بھی کہا کہ یہ انگوٹھی بھی بیت المال کی ہے، آپ سوچیں مجھے رکھنا ہے کہ یہ انگوٹھی کو رکھنا ہے؟ اس نے کہا مجھے آپ چاہیے، تو انگوٹھی انہوں نے اتار کے دے دی۔ یہ سلسلہ ہے، اس کا بڑا نیک بیٹا تھا ایک، اس نے بھی کہا تھا، مطلب کہ تاریخ میں آتا واقعہ، اس نے کہا کہ ابا کل کی بات کیا کر رہے ہیں، آج ابھی اسی وقت سے شروع کر دیں، کیونکہ کل کو پتہ ہے کہ آپ کو ابھی موت آ جائے۔ تو بہرحال اس نے پھر اپنے گھر سے سلسلہ شروع کر کے پورے انبیاء جو پورا امت محمدیہ کا انہوں نے مال لوٹا وہ تھا سارا باگزار کرا دیا۔ تو پھر ان کی پھوپھی کل پاس گئے لوگ بھی، یار یہ عمر بن عبدالعزیز ہم تو یہ تو سارا کچھ کر رہے ہیں۔
تو میرے خیال میں اس نے کہا تھا, میں نے پڑھا ہے کہ آپ نے عمر کی بیٹی آپ نے ہی لی تھی نہ وہاں پہ شادیاں کرتے, تو نا عمر جیسا پیدا ہوتا, تو اس کا نتیجہ تو یہی ہے. تو یہ پھر اس کو زہر دے دیا گیا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, خلافت الی منہاج نبوت جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا. پہلا اسی خلافت الی منہاج نبوت کے سلسلے میں پہلا جو مجدد ہے وہ خلیفہ بھی تھا اور مجدد بھی تھا, اور دوسری صدی کے ملے کے سر پر یا آغاز میں کہہ سکتے ہیں ہم, وہ شروع ہوا. یہی سلسلہ آگے چلتا گیا ہر 100 سال کے بعد. اسی سلسلے کا مرزا غلام احمد اسلام مجدد الفاخر یا حکم عدل اپنے آپ کو تحفہ گولڈ ریویو میں فرماتی ہیں کہ میں اسی سلسلے کا, جس کا سلسلہ اعظم کی وفات کے بعد شروع ہوا, جو کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 56 کے مطابق شروع ہوا, میں اسی سلسلے کا 13واں خلیفہ ہوں 14ویں صدی کے سر پر. وہ تو خود اسی سلسلے کے ایک خلیفے تھے. اور دوسری بات یاد رکھیں کہ وہ آزاد مستقل نبی نہیں تھے. کبھی کسی جگہ پر انہوں نے یہ بند لکھا کہ میں انڈیپینڈنٹ نبی ہوں, میں اللہ نے مجھے نبی بنایا. وہ تو قدم قدم پر کہتے ہیں وہ پیشوا ہمارا جس کا ہے نور سارا, نام اس کا ہے محمد, دل بر میرا یہی ہے, سب ہم نے اس سے پایا, شاہد ہے تو خدایا. تو وہ تو قدم قدم کے کہتے ہیں کہ میں امتی نبی ہوں. امتی نبیوں کی خلافتیں پھر اس طرح نہیں شروع کرتی کہ اپنے ان کے سلسلے بن جاتے ہیں. تو یہ محمدی سلسلے کی یہ خلافت چلی آ رہی ہے, خلافت الی منہاج نبوت. اسی سلسلے کے مرزا غلام سم 13ویں خلیفہ تھے 14ویں صدی کے سر پر. تو جو محمدی عربی سسٹم کی سلسلے کا ہی خلیفہ ہے, اس کی اپنی خلافت کیسے شروع ہو سکتی ہے؟ اور وہ خلافت جس کی عاصم نے خبر دی تھی وہ تو پہلی صدی کے سر پر, یعنی پہلی صدی عاصم کی صدی تھی, اس کے سر پر وہ مجدد جو پہلا ہے وہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ, اللہ نے اس کو کھڑا کیا. وہ سلسلہ پھر آگے چلا جا رہا ہے. یہ تجدیدی سلسلہ وہی ہے خلافت الی منہاج نبوت کا سلسلہ. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہی خلافت ہے مرزا صاحب کے بعد, مرزا غلام صاحب نے کسی جگہ پر بھی, نہ الوصیت میں نہ کسی اور جگہ پر بھی, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ جھگڑا ہی ہمارا ختم ہو جائے گا, مجھے پکڑ لو, یہاں پہ پکڑ لو, اب چھوڑو پیشگی مسلم موت کو, آپ کے بس کی بات نہیں, آپ تو جھوٹے ہیں, اسی بات پر آ جاؤ, مجھے ثابت کر دو کہ مرزا غلام صاحب نے کہاں الوصیت میں یا کسی جگہ پر فرمایا ہو کہ میرے بعد یہ خلافت میرا قائم مقام ہوگا یا خلافتی حصہ چلے گا, بتا دو. بشیر الدین محمود خود اس کی تائید کرتا ہے 1925 میں, بارہا میں نے حوالہ دیا اس کا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مجلس معتمدین ہے اس میں تو کوئی خلافت کا سلسلہ ہی نہیں مرزا صاحب نے دیا. تو وہ اپنے زندگی بھر نعوذ باللہ من ذالک اپنے والد کو ٹھیک کرتا رہا, اس کی اصلاح کرتا رہا. اصلاح نہیں کر رہا تھا, اس نے سب یہ گمراہیاں ڈالی ہیں مرزا غلام صاحب کی احمدیت میں. تو جب مرزا غلام صاحب نے اپنے بعد کسی سلسلے کا, خلافت کے سلسلے کا اندیا ہی نہیں دیا, بلکہ ایک عبوری ڈھانچہ دیا ہے. وہ اس لیے دیا ہے کہ تل جب تک وہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا نہیں آتا, تو اس وقت جب وہ آئے گا تو وہ خود اپنے وقت کے مطابق جو اللہ اس کی رہنمائی فرمائے گا وہ کرے گا. انہوں نے نہیں دیا, ان کو پتہ تھا کہ میرے بعد یہ بندہ آنے والا ہے, اور اسی لیے انہوں نے کوئی خلافتی نظام کچھ بھی نہیں دیا, عبوری ڈھانچہ بنایا. اس کے لیے انہوں نے بتا دیا, صدر انجمن احمدیہ جو الوصیت میں ذکر ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ میری جانشین ہے, میں اللہ کا خلیفہ ہوں. انہوں نے اللہ کا خلیفہ اپنے آپ کو قرار دیا, اور جانشین کے حوالہ سے تو 13-14 بندے تھے, وہ کہتے تھے وہ سارے خلیفے ہیں میرے, وہ جانشین ہیں میرے. تو اس قسم کا جو خلافتی ڈھانچہ ہے جو بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں 1954 سے لے کر آ کر, یہ بلائد مشق ہے جس کی مرزا غلام صاحب کو الہام ہوا ہے. بلائد مشق اس کا غالباً 9 اپریل 1907 کو, اور یہ کلیسا کی طاقت کا نسخہ ایک الہام ہوا ہے غالباً مئی 1906 میں, 7 مئی 1906 میں ہوا ہے. تو یہ وہی چیزیں ہیں. آنے والے وقت میں مرزا غلام صاحب کی جماعت میں یہ باتیں ہونے والی تھیں. اللہ نے الہاماً ان کو پہلے بتا دیا کہ یہ بات ہوگی تیرے بعد. پھر حضور صاحب کو الہام ہوا کہ اخرجا منہ الیزیدیون, قادیان میں یزیدی صفت لوگ پیدا کیے گئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں. میں نے بارہا حوالے دیے ہیں, زبانی بات نہیں ہے ہماری, ہم تو دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں مرزا غلام صاحب کی جسمانی نسل سے ہیں, پیدا ہوئے ہیں, لیکن مرزا غلام صاحب کی روحانیت سے خالی ہیں یہ لوگ. یہ مرزا غلام صاحب کا والد صاحب تھے جو غلام مرتضیٰ صاحب, اس کی دنیاوی سوچ کا یہ تسلسل ہیں یہ لوگ. یہ وہ لوگ ہیں جن کو مرزا غلام صاحب کی احمدیت مل گئی اور انہوں نے اس کو دکان بنا لیا. اور وہی مرزا صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں جو دنیا کے لیے دین کی چادر ڈال لیتے ہیں.
कमा दुनिया रहे होते हैं, लेकिन ऊपर दीन का वो लेबल लगा लेते हैं। तो ये वो लोग हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की नस्ल, हम क्या करें, किधर जाएं? यही तो बर्बाद करने वाले लोग हैं। इन्होंने तो अहमदियत का इसको तबाह कर दिया। तो आने वाले ने तो ये सारी बातें खोल के बतानी थी उसको, कि उसको कोई किसी का लिहाज नहीं, उसने वही बात करनी है जो अल्लाह ने उसकी गाइडेंस करनी है। तो वो मैं कर रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे बेटे को पता लग गया होगा कि ये जो इनका सवाल है इनवैलिड है ही नहीं। खिलाफत इला मिनहाज नबूवत का सिलसिला तो आसम के बाद शुरू हुआ है, वो क्या चलेगा? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि खिलाफत इला मिनहाज नबूवत का सिलसिला जो आसम की वफ़ात के बाद शुरू हुआ, हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की बेसत के बाद वो मुहम्मदी सिलसिला जो था खिलाफत इला मिनहाज नबूवत का जो वो अहमदी सिलसिले में बदल गया। लेकिन मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की खिलाफत का कोई इंदिया नहीं ना हो सकता है, क्योंकि वो तो ख़ुद उसी सिलसिले के 13वें खलीफे हैं। हाँ, जब ये मुहम्मदी सिलसिले की खिलाफत इला मिनहाज नबूवत अहमदी सिलसिले में बदली तो आगे उसी अहमदियत में पहला जो आने वाला मुजद्दिद था या खलीफा इला मिनहाज नबूवत था, उसकी पेशवी अल्लाह ताला ने चिल्ला होशियारपुर में मोहम्मदी मरीम को दे दी। तो वो दरअसल अगर देखा जाए तो वो अहमदी सिलसिले का पहला हो गया, लेकिन मोहम्मदी सिलसिले का वो 15वां है। तो सिलसिला वही है जो आसम के वफ़ात के बाद शुरू हुआ। आसम का दीन कामिल है, क़यामत तक के लिए है। और मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब कदम कदम पर कहते हैं मैं उम्मती नबी हूँ, बल्कि बड़े वो कहते हैं कि जायज़ ही नहीं है किसी इंसान के मतलब उसको नबी कहा जाए आसम के बाद, जब तक उसको उम्मती न कह लिया जाए। तो वो तो खुद उम्मती थे, वो उम्मती नबी के बाद ये इस किस्म के खिलाफती सिलसिले शुरू नहीं हुआ करते। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद हक़ व अदल थे, उनका जो फ़ैसला है हमारे लिए वो ऑथेंटिक है, मेरी बात नहीं है। उन्होंने अपने बाद किसी खलीफे का जिक्र ही नहीं फरमाया। उन्होंने अपने बाद एक सदर अंजुमन अहमदिया, एक मजलिस मुतमद्दीन 14 बंदों की मुकर्रर फरमाई, उसका सदर बना दिया मौलवी नूरुद्दीन को। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं कहा कि मेरे बाद मौलवी नूरुद्दीन मेरा खलीफा होगा। अगर मौलवी नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े नेक आदमी थे, खुदा मतलब के अपने आका में फ़ना थे, अगर उन्होंने ये बातें की हैं, अल्लाह ने मुझे खिलाफत दी है, सारी ये महावरतन बातें उन्होंने की हैं अपनी ज़िंदगी में, तो लेकिन वो ख़ुद भी कहा करते थे ये सारे 14 बंदे ही खलीफे हैं मिर्ज़ा साहब के बाद, ये भी उन्होंने फरमाया हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो हजूर साहब के बाद वो जो उन्होंने सदर अंजुमन बनाई थी उनको सदर कह लें या सारी जमात का मुतफ़िक़ा इमाम कह लें मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के बाद, या उस अबूरी ढांचे का इमाम कह लें जिसने रूहुल कुदस पाकर खड़ा होने वाले तक काम करना था, उसके वो इमाम कह लें, हम अमीर कह लें या कोई भी कह लें। तो बहरहाल अगर उन्होंने खलीफा कहा है, आजकल वो हमारी जमाती में कब्रिस्तान के लोग हवाले देते हैं उनकी, उन्होंने कहा था मेरी खिलाफत है। भाई उन्होंने मुहावरतन बातें की हैं, उनके कहने की क्या बात है? उनके बिलमुकाबिल हक़ व अदल की बात की जो है स्टेटमेंट है वो बाला है। हक़ व अदल मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब ने ये फरमाया मेरे बाद कोई भी मेरा खलीफा होगा। उन्होंने कहा अभी ये जानशीन है मेरी सदर अंजुमन अहमदिया, उसके अभी खलीफा नहीं कहा उन्होंने, बल्कि कहा ये जानशीन है। और 14-13 बंदे थे, 14 थे गालबन, एक सदर था उनका। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो अबू बकर सदीक़ की खिलाफत है वो ठीक रियल खिलाफत इला मिनहाज नबूवत थी उनकी। तो बाकी 3 जो खलफा थे वो तो अमीरुल मोमिनीन थे। ऐसे ही हम मौलवी नूरुद्दीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अमीरुल मोमिनीन हम कह सकते हैं कि वो भी अमीरुल मोमिनीन थे, मोमिनों के अमीर थे वो। तो उसके बाद तो फिर अल वसीयत की धज्जियाँ उड़ा दी गई, वो जो तरीक़ाकार देख गए थे। और मैं इंशाल्लाह इस जलसा यूके के बाद चंद खुतबात इस पर दूँगा कि वो क्या इबहाम था अल वसीयत में जिससे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद ने फिर नजायज़ फ़ायदे उठा के लोगों को गुमराह किया। तो वो मैं इंशाल्लाह क्लियर करूँगा। इस वक्त तो फिर मैं अगर उधर चला गया तो वक्त उधर चला जाएगा। तो बहरहाल वो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये सारी उन्होंने जालसाजियाँ की हैं, बल्कि अल वसीयत मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब को रद्द किया, उन्होंने ठोकर मार दी, अपनी मल से इंसार बना के वहाँ पे 40 बंदे इकट्ठे करके उनसे अपना खलीफा सानी का वोट ले लिया। वो सदर अंजुमन अहमदिया जो मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के मुकर्रर करदा लोग थे, उनको परवाह तक नहीं की किसी ने। मतलब इस लिहाज से अंजुमन अशात इस्लाम वाले लोग ठीक हैं, वो उनका मौक़िफ़ ये दुरुस्त है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब के बाद उन्हीं वो सदर अंजुमन अहमदिया का ही फ़ैसला जो अक्सियत का वो वैलिड था। तो उन्होंने तो उसको मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब की वो सदर अंजुमन अहमदिया को तो
ठोकर मार दी मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने। तो अल्लाह ताला इन पर रहम करे, ये अकल से काम लें। ये कोई दुनिया, ये सियासत, ये क्या है? चंद रोज़ा ज़िंदगी है। ये खलीफे शरीफ सारे अगे पहुँचे हैं अगे अल्लाह को, उत्थे उन्होंने पता नहीं, अल्लाह ताला रहम करे। बात को डर लगता है कि अल्लाह ताला बचाए ये उसकी दुनिया से जो इंसान को जहन्नम में ले जाए।